بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 14ویں تراویح پڑھی گئی۔ مسجد میں امام صاحب نے آج پارہ نمبر 17 کے رکوع نمبر 5 سے لے کر پارہ نمبر 18 کے رکوع نمبر 8 تک کی تلاوت کی۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ آج کی تراویح ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سخت امتحان اور آزمائشوں سے گزر کر کامیاب ہوئے، اس لیے وہ ہدایت، معرفت اور پیشوائی کے حقدار ہوئے۔ کفار قریش کو بتایا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے ہو اور دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔ معرفت اور حکمت تو ظرف اور حوصلہ دیکھ کر عطا ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرست خاندان میں پیدا ہوئے تھے، مگر توحید کی روشنی سے مالا مال تھے، جس کا فائدہ آج تک دنیا اٹھا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کم عمری میں اپنے باپ اور قوم کو بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی۔ لوگوں نے وہی گھسا پٹا جواب دیا کہ ہم نے باپ دادا کو یہی کرتے پایا ہے۔ انہوں نے بے خوفی سے کہا کہ اگر باپ دادا گمراہ تھے تو کیا تم بھی اسی گمراہی پر چلو گے؟ پھر چھوٹے چھوٹے بتوں کو پاش کر کے بڑے کو چھوڑ دیا۔ قوم کے پوچھنے پر جواب دیا کہ اسی بڑے بت سے پوچھ لو کہ یہ حال کس نے کیا ہے۔ وہ بول اٹھے کہ یہ تو بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی حکمت میں کامیاب ہوئے۔ فرمایا، پھر یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ پھر کیوں ان مجبوروں کی پوجا کرتے ہو؟ پھر قوم نے بجائے ماننے کے الٹا ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ نے آگ کو گلو گلزار بنا کر ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے۔ ایک ہی دوا سے کوئی شفا یاب ہوتا ہے اور کوئی مر جاتا ہے۔ قوم کی ہٹ دھرمی اور زیادتی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور بھتیجے لوط علیہ السلام ملک سے ہجرت کر گئے اور اللہ نے انہیں الگ الگ ٹھکانے دیے۔ پھر صفاتی ترتیب کے ساتھ انبیاء کا ذکر ہے کہ صبر اور شکر کے امتحانوں کے ساتھ سبھی 100% کامیاب رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق حکومت چلائی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کا حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظلوم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دے کر حوصلہ افزائی کی کہ تم بھی انہی پیغمبروں کی طرح مصائب کے مقابلے میں صبر کرو، اللہ ضرور رحمتوں سے نوازے گا۔ یہی سبق قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ کس طرح تاریک حالات میں اللہ نے کرشمے دکھائے۔ سبھی اسباب کا مالک اللہ ہے، اسے راضی کرو۔ جو شخص ایمان اور عمل صالح کرے گا اس کی قدر کی جائے گی، نا قدری نہ ہوگی۔ جب کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے تو موقع بالکل نہیں رہتا۔ تم اور تمہارے بت جہنم میں جائیں گے، وہاں پھنکارے ماریں گے، کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی۔ نیک لوگ اس کی سرسراہٹ سے دور من پسند جنتوں میں ہوں گے۔ گھبراہٹ کے دن انہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی، ملائکہ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ وعدے کے پورا ہونے کا دن ہوگا۔ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، پہلی بار کی طرح سبھی دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے۔ زبور میں نصیحت کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ عبادت گزاروں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے، جو مکی دور کی آخری سورت ہے۔ اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت مدینہ شروع ہو گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور کعبے کی تعمیر کے حوالے سے بتایا کہ حرم کے متولی ہونے کے اصلی حقدار اہل ایمان ہیں، جنہیں ظلم کر کے نکالا جا رہا ہے۔ قریش کو خدا کا غدار اور غاصب بتایا گیا۔ مسلمانوں کو بشارت کہ انہیں قریش کی جگہ امانت کا امین بنایا جائے گا۔ یاد کرو وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے پاک اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا کہ اس گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔
لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل یا سواریوں سے آ کر یہاں رکھے فائدے دیکھیں اور چند مقرر دنوں میں جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشا ہے، خود بھی کھائیں، ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں۔ حج میں قربانی میں احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائیں دھوئیں، نظر پوری کریں، طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو حرمتوں کا احترام کرے گا تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ ان حالتوں کے جانوروں کو لوگ ذبح کرنا یا ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ فرمایا یہ سب حلال ہیں سوائے پہلے بتائے ہوئے حرام جانوروں کے علاوہ۔ بت پرستی سے بچتے ہوئے اللہ کے بندے بنو۔ شرک کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے گر گیا ہو، پرندوں نے اسے اچک لیا ہو۔ اللہ نے ذبح کا طریقہ مقرر کیا ہے کہ اس پر خدا کا نام لو، ایک خدا کے فرما بردار بنو، عاجزی اختیار کرو۔ ان کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھتے ہیں، مصیبت میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور شاعر اللہ ہیں، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ جانور اللہ نے تابع کیے ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے ہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ نے جانوروں کو مسخر کیا تاکہ تم اس کی کبریائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیک لوگوں کو بشارت دے دو۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین جانور بتوں کے نام پر ذبح کر کے اس کا خون گوشت بتوں پر چڑھاتے تھے، کعبے کے پاس خون و گوشت رکھتے تھے، کعبے کی دیواروں پر خون ملتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ حصہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اسی فرمایا کہ خون اور گوشت نہیں بلکہ تقویٰ اور جذبہ قربانی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ سورہ کے خاتمے پر بت پرستی پر تنقید کی کہ یہ بت ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کچھ چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، مانگنے والے بھی اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی، یعنی دونوں ہی کمزور ہیں۔ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، وہ قوی اور غالب ہے۔ اے ایمان والو، رکوع، سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، بھلائی کے کام کرتے رہو، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے رہو۔ تمہیں اسی لیے مدینہ میں اکٹھا کیا ہے، دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی طریقے کو تمہارے لیے پسند کیا اور تمہارا نام مسلم رکھا، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ کتنا اچھا ہے یہ مولا، کتنا اچھا مددگار۔ آخر میں مسلمانوں سے نمونہ بن کر دین کی گواہی پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر سورہ المومنون شروع ہوتی ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو نمبر 1 اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نمبر 2 لغو اور فضول باتوں سے دور رہتے ہیں، نمبر 3 اپنے نفس، اخلاق، زندگی اور مال سب کا تزکیہ کرتے ہیں، نمبر 4 شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمبر 5 امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، نمبر 6 اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وارث میراث میں فردوس پائیں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کی پیدائش میں خدا کی قدرت کو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی دلیل اور کائنات میں پروردگاری میں جزا اور سزا کے لازم ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ میوے، پھل، جانور وغیرہ کی تفصیل بتا کر فرمایا کہ جو ہستی تمہاری ایک ایک ضرورت کو پورا کر رہی ہو، اس کے انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ ان نعمتوں کا حساب کتاب لے، ذمہ داریوں کی باز پرس کرے، حق ادا کرنے والوں کو جزا اور حق مارنے والوں کو سزا دے۔ فرمایا تمام انبیاء ایک ہی دین لائے تھے، لوگوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین، انہیں کچھ دن منمانی کرنے دیں، ہم انہیں ضرور پکڑیں گے، پھر چیخنے سے فائدہ نہ ہوگا۔ سورہ کے خاتمے میں فرمایا کہ آخرت میں نافرمانوں سے کہا جائے گا کہ تم اہل ایمان کا مذاق اڑاتے رہے ہو، رحم کی دعا کرنے والوں پر ہنستے رہے، اللہ کو بھولے رہے، آج ہم مومنین کو صبر کا پھل دے رہے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے 1 دن
یا اس کا کوئی حصہ۔ فرمایا کاش یہ پہلے ایسا سمجھتے، تم سمجھ رہے تھے کہ تمہیں کبھی نہیں پلٹنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، میرے رب درگزر کر رحم فرما، تو سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور کی شروعات میں زنا کی 100 کوڑے کی سزا ہر ایک کو دینے کی بات کہی گئی ہے، پھر جھوٹے الزام پر 80 کوڑے کی سزا کا ذکر ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتان سے بری کرنے کا اعلان ہے۔ فرمایا اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ اس طرح سے یہ 14ویں تراویح جو آج پڑھی گئی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں پارے نمبر 17 کے رکوع نمبر 5 سے لے کر پارے نمبر 18 کے رکوع نمبر 8 کا یہ خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔